بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے اپنے پہلے عوامی آڈیو پیغام میں شہیدوں کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ جب تک پڑوسی ملکوں میں امریکی اڈے موجود ہیں اور وہاں سے ایران پر حملے جاری ہیں، اس وقت تک ایران مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو نشانہ بناتا رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اسکول کی طالبات کو شہید کرنے کا بھی بدلہ لیں گے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے اپنے پہلے بیان میں قومی اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ایران کے دشمنوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے بند رکھی جائے گی۔ دوسری جانب ایران کے نئے لیڈر کی آڈیو پیغام کے بعد اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر مزید حملے کیے ہیں، جن میں درجنوں افراد کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ دراصل ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لارنجانی نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے توانائی کے نظام پر حملہ کیا گیا تو پورا مشرق وسطیٰ شدید نتائج کا سامنا کرے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایران کی بجلی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو آدھے گھنٹے کے اندر پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب سکتا ہے اور اس صورتحال میں امریکی فوجیوں کے لیے خطے میں محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے مگر صرف چند ٹویٹس سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ ایران اس سنگین غلطی پر امریکہ کو پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ واضح ہے کہ علی لارنجانی کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی بڑی حد تک فوجی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ اگر واشنگٹن چاہے تو ایک گھنٹے کے اندر ایران کے بجلی کے نظام کو تباہ کیا جا سکتا ہے اور اسے دوبارہ بحال ہونے میں 25 سال لگ سکتے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سیٹ کام کے مطابق گزشتہ 12 دنوں میں ایران میں تقریباً 6000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کارروائیوں میں ایران کے 90 سے زائد بحری جہاز تباہ یا شدید نقصان کا شکار ہوئے، جن میں 60 سے زیادہ جہاز شامل ہیں۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس اہم بحری گزرگاہ سے تیل کا ایک قطرہ بھی گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ اسی دوران مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کیسی کے دوران امریکہ کے ایک فوجی طیارے کے مغربی عراق میں گر کر تباہ ہونے کا تازہ ترین واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ کیسی 135 طیارہ ہے جو ریفلنگ طیارہ تھا جو گر کر تباہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ امریکی فوج کے مشرق وسطیٰ میں ذمہ دار کمانڈ سینٹ کام نے جاری کیے گئے بیان میں بھی یہ کہا ہے کہ حادثہ کسی دشمن یا اتحادی کی فائرنگ کے باعث پیش نہیں آیا۔ رپورٹ کے مطابق جنگ کے دوران تباہ ہونے والا یہ چوتھا امریکی فوجی طیارہ ہے۔ واضح رہے کہ موجودہ جنگ کا آغاز 28 فروری کو ہوا تھا۔ ابتدائی دنوں میں ایران کے طیاروں، بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کے دوران ہونے والی کارروائیوں میں کویتی فورسز نے طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ غلطی سے 3 امریکی F-15E طیارے مار گرائے۔ تاہم ان طیاروں کے تمام 6 اہلکار بر وقت ایجیکٹ ہو کر محفوظ رہے تھے۔ امریکی فضائیہ طیارہ فضا میں دیگر KC-135 کے مطابق طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور عام طور پر اس میں 3 افراد پر مشتمل عملہ ہوتا تھا، جن میں پائلٹ، شریک پائلٹ اور ایندھن کی فراہمی کے نظام کو چلانے والا اہلکار شامل ہوتا ہے۔ بعض مشن میں اس طیارے میں نیویگیٹر بھی موجود ہوتا ہے، جبکہ یہ 37 مسافروں تک کو لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ممکنہ عالمی جنگ کے خدشات کے باعث ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے بعض عہدیداروں نے جوہری حملوں سے محفوظ خصوصی ڈومز ڈے بنکرز خریدنا شروع کر دیے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں قائم ایک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو رون بیارڈ نے تصدیق کی ہے کہ ٹرمپ کابینہ کے 2 ارکان نے بم پروف بنکرز خریدے ہیں۔ یہ بنکرز ڈرون حملوں، بیلسٹک میزائلوں اور حتیٰ کہ ممکنہ جوہری جنگ سے بچاؤ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مشترکہ حملوں اور اس کے بعد ایرانی جوابی کارروائیوں کے باعث
مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو یہ تیسری عالمی جنگ کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ رون ہیارڈ نے برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے بعد بنکرز کی خریداری کے لیے کالز میں 10 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری کمپنی نے ایران کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملوں سے صرف 2 روز قبل دبئی میں اپنا دفتر بھی قائم کیا تھا۔ بعد ازاں دبئی کے چند ارب پتی افراد نے بھی بنکرز خریدنے کے لیے کمپنی سے رابطہ کیا۔ رون ہیبارڈ کے مطابق ان بنکرز کی قیمت $50 لاکھ سے زائد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غزہ جنگ اور روس یوکرین جنگ کے دوران بھی بنکرز کی طلب میں اضافہ ہوا تھا، تاہم ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ رون ہیبارڈ کا کہنا ہے کہ کمپنی کی ماہانہ فروخت $20 لاکھ سے بڑھ کر اگلے ماہ $5 کروڑ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ جی ناظرین، تنی اسرا امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر کارروائیوں کے بعد تیل کی قیمتوں میں تیزی دیکھی گئی ہے اور امریکی معیشت پر دباؤ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اگر جنگ طویل ہوئی تو امریکہ کو مہنگائی، معاشی سست روی اور کاروبار میں بڑے پیمانے پر مسلسل کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں ہفتے بدھ کے روز دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے جنگ تو پہلے ہی گھنٹے میں جیت لی تھی، تاہم صورتحال غیر یقینی ہے کیونکہ آبنائے ہرمز بدستور بند ہے اور ایران کی جانب سے جہازوں پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ آبی گزرگاہ دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل کا راستہ ہے اور اس کی بندش عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ سمجھی جا رہی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر کشیدگی برقرار رہی تو تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق پیٹرول کی قیمتیں امریکہ میں پہلے ہی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایندھن کے معاملات کے تجزیہ کار پیٹرک ڈی ہان کے مطابق بدھ تک امریکہ میں پیٹرول کی اوسط قیمت $3.69 فی گیلن تک پہنچ گئی تھی، جو فروری کے مقابلے میں 65 سینٹ زیادہ ہے۔ ان کے مطابق اگر جنگ جاری رہی تو ہر ہفتے پیٹرول کی قیمت میں 25 سے 40 سینٹ مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر تیل کی قیمت طویل عرصے تک $140 فی بیرل کے قریب رہتی ہے تو امریکی معیشت کے ساتھ بازاری یعنی معاشی سرگرمیوں میں بڑے پیمانے پر اور مسلسل کمی کی طرف جا سکتی ہے۔ شکاگو یونیورسٹی کے توانائی پالیسی ماہر سیم اوری کے مطابق تاریخ میں جب بھی تیل کی قیمتیں امریکی مجموعی معیشت کے 4 سے 5% کے برابر ہوئیں تو اس کے بعد معاشی بحران پیدا ہوا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق جنگ کے باعث خلیج میں بحری ٹریفک متاثر ہونے سے عالمی بندرگاہوں پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال 1 ماہ تک جاری رہی تو اشیاء ضروریہ کی ترسیل میں تاخیر اور قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خلیجی ممالک سے آنے والی مصنوعات جیسا کہ کھاد، پلاسٹک، ادویات اور سیمی کنڈکٹر صنعت کے لیے ہیلیم گیس کی فراہمی متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے، جس سے مستقبل میں زرعی پیداوار اور گاڑیوں سمیت دیگر صنعتوں کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق جنگ کے طویل ہونے سے امریکی دفاعی اخراجات میں اضافہ ہوگا اور حکومتی قرض بھی بڑھے گا۔ عرب میڈیا نے براؤن یونیورسٹی کے تحقیقی منصوبے کاسٹس آف وار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پہلے ہی عراق اور افغانستان کی جنگوں پر لیے گئے قرضوں کے سود میں کم از کم $1 کھرب ادا کر چکا ہے۔ اگر خلیج میں جنگ جلد ختم نہ ہوئی تو اس کے اثرات صرف توانائی کی منڈی تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی تجارت اور امریکی معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔